लाहौर से खबर NA 121 में गंदगी की निशानदही करना नून लीगी कारकुन को महंगा पड़ गया। गंदगी की बात करने वाले कारकुन को शेख रोहेल असगर ने थप्पड़ मार दिया। नून लीगी कारकुनों ने नौजवान को तकरीब से भी बाहर निकाल दिया। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बाबर खान मौजूद हैं। बाबर, सिर्फ ये कहना कि इलाके में गंदगी है, इस शख्स को ही एक बात कहने पे बाहर निकाल दिया? देखिए जी, ये इलाका है हल्का NA 121, जहाँ पे उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून के रहील असगर, शेख रहील असगर। वहाँ पर एक काउंसिलिंग मीटिंग के बाद वो जाने लगे तो कारकुन जो वहाँ का इलाका का रिहायशी है उसने इस चीज की निशानदेही की कि गलियों में गंदा पानी आता है, जिस पर रहील असगर और उनके जो कारकुन है साथी वो मुश्तल हो गए और उसे जो कारकुन था उसे धक्के दिए और थप्पड़ मारे, जिसकी वीडियो मंजर पर आ गई है। कारकुन को शदीद तशद्दुद के बाद वहां से निकाल दिया गया और उन्हें गलीज गालियां भी दी गई, जिसके बाद वो कारकुन जो अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। ये एक यहाँ पर जिस इलाके से ये वो हल्का 121 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे ये अक्सर जो है ना वहाँ पे ऐसे ही मुकामात नजर आते हैं, लेकिन वो वादे करने के बाद दोबारा वापस नहीं आते, ना ही वो काम किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो हल्के के ठीक है बाबर, तो ये सूरत हाल हुई NA 121 में कचरे की निशानदेही करना बहुत महंगा पड़ गया कारकुन को। दीवार पे लिखी हुई शिकस्त अता तारट को नजर आ गई है। कल बाकायदा एक प्लानिंग के तौर पर जब उनकी वीडियो वायरल हो गई नून लीग के ऑफिस की, वोट को इज्जत दो वाले जो हैं वो नोट को इज्जत दे रहे थे, जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, हम सब की गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं। वहां से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया। आज से हम बिल्कुल तैयार हैं, अता तारट आप या आपके जो लोग आएंगे जिस ऑफिस में, उनको इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम ये चाहते हैं इस वक्त हमारी FIR दर्ज की जाए, इसको नाअहल किया जाना चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर हमारे बैनर, पोस्टर्स, पैनाफ्लेक्स जो हैं उनके साथ हरकत हो रही हैं। मैं शहबाज शरीफ साहब से कहती हूँ कि इस आदमी को लगाम दी जाए। उनको बहुत तकलीफ पहुंच रही थी PTI से जब वो जबान उनकी सीखी हुई बोलते थे, उनको जवाब मिलता था और वो इसकी मजम्मत करते थे। लेकिन अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि NA 127 में दीवार पे लिखी हुई शिकस्त अता तारट को नजर आ गई है। अता तारट जो कि मशहूर हैं पार्लियामेंट में अपने गंदे इशारों की वजह से, अब वो गंदी हरकत पे उतर आए हैं। और कल बाकायदा एक प्लानिंग के तौर पर जब उनकी वीडियो वायरल हो गई नून लीग के ऑफिस की, जहां पे लोगों ने नोट का कारोबार शुरू किया हुआ था और वोट को इज्जत दो वाले जो हैं वो नोट को इज्जत दे रहे थे, वो वीडियो वायरल हुई। कोई वहां बाज़मीर मौजूद था, तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो हम लोग जो चेयरमैन की कैंपेन चला रहे हैं, जो कि सड़कों पे हैं और जो कि घरों में जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, शॉप टू शॉप कैंपेन कर रहे हैं, हम सब की गैर मौजूदगी में एक ऑफिस में मिसबाउर रहमान के ये दाखिल हुए हैं बाकायदा प्लानिंग के साथ अता तारट। और वहां पे उनको बहुत एतराज हुआ कि कुरान शरीफ रखा हुआ है या सूरह यासीन रखी हुई है, और वहां से हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया है। मैं ये सवाल पूछती हूँ कि अता तारट साहब क्या CMIT का हिस्सा हैं, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम का, और क्या ये उनको टास्क मिला था और किस ऑर्डर के तहत मिला था कि वो हमारे दफ्तर, हमारा घर है, वो आप उसमें घुसाएं? और अगर वो IG सिंध ने उनकी कोई ड्यूटी लगा रखी है, वो महकमा पंजाब में है और वो पुलिस के बदले खुद आए थे और उनको ये मिला था टास्क, तो वो किस कानून के तहत आए थे और क्यों हमारे लोगों को वहां से अगवा किया गया? और वहां से फिर जब वो पुलिस स्टेशन में उनको ले गए हैं तो वहां पहले से इस्तकबाल के लिए पूरी पंजाब पुलिस मौजूद थी। हमारे लोग एंटर नहीं हो पा रहे और ये क्या चाह रहे हैं? आपकी शिकस्त आपका मुकद्दर है, आपकी कैंपेन आपको पूरे पाकिस्तान में समझ आ रही है कि आपके साथ क्या हो रहा है। सिंध में आपकी कोई लीडरशिप खड़ी नहीं हुई है। अगर चेयरमैन बिलावल यहां से खड़े हुए हैं और आपके सारे जो बेहतर लोग थे वो भाग गए हैं, हट गए हैं यहां से, तो आप भी हट जाते। लेकिन अगर ये हरकत आपने करनी है तो ये मैं आपको बता दूं कि आज से हम रेडी हैं, आज से हम बिल्कुल तैयार हैं। अता तारट आप या आपके जो लोग आएंगे जिस ऑफिस में, उनको इसी तरह का जवाब दिया जाएगा। आकर दिखाएं जरा
اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس وقت کہ ہماری FIR درج کی جائے اور یہ غنڈہ گردی کا الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ کس طرح سے ایک نمائندہ وہ جو ہے دندناتا پھر رہا ہے اور دوسروں کے گھر میں جو ہمارا آفس ہے اس میں داخل ہو رہا ہے. اس کو نااہل کیا جانا چاہیے. اور یہ غنڈہ گردی اگر نون لیگ نے کرنی ہے ہم برداشت کر رہے ہیں, ہر چیز برداشت کر رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر ہمارے بینر, پوسٹرز, پینافلیکس جو ہیں ان کے ساتھ حرکات ہو رہی ہیں. آپ کے ساتھ اگر ہو رہی ہیں کہ آپ کے چہروں پر پینافلیکس پہ سیاہی پھینکی جا رہی ہے تو یہ آپ کے کارناموں کا نتیجہ ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے ایک لڑکوں کا گروپ جو ہے وہ باقاعدہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے. ہم خاموشی سے روزانہ دوسرے لگا دیتے ہیں کہ ایک فضا جو ہے الیکشن کی وہ پیسفل رہے, اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے پٹواری بھی جو ہے نا وہ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. آپ کو علاقوں میں ریسپانس نہیں ہے, آپ کی بات عوام میں طے نہیں ہو سکی. جہاں آپ نے طے کی تھی ہو گئی ہوگی, ہمیں نہیں معلوم, لیکن عوام میں نہیں طے ہوئی. تو برائے مہربانی یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, میں شہباز شریف صاحب سے کہتی ہوں کہ اس آدمی کو لگام دی جائے. میں نواز شریف صاحب سے کہتی ہوں کہ اس کو نوٹس میں لیا جائے کہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کو لگام ڈالے اور آئندہ یہ اسمبلی میں آئے گا نہیں. لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ جب یہ تھا اور اس نے اشارے کیے تھے تو اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دینے چاہیے تھے, لیکن آپ نے اسے کھلا چھوڑ دیا. لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن جیالہ کہلاتا ہے. ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہر جگہ, اور الیکشن ڈے پہ بھی ہم مقابلہ کریں گے اور ہر طرح سے اس کا راستہ روکیں گے اگر یہ ہمارے آفیسز میں یا ہمارے لوگوں کے سامنے آیا. اور اس کی ذمہ داری نون لیگ کی ہوگی, پنجاب پولیس کی ہوگی, پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ہوگی کہ کس طرح سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ غنڈہ گردی پہ اترا ہوا ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہاں پر موجود جو ہمارے باقی ساتھی ہیں وہ بھی اس کے قانونی پہلو اور دوسرے پہلو پہ بات کریں کہ کل پولیس اسٹیشن میں جب وہ گئے ہیں تو کیا کیا ہرڈلز آئی ہیں اور کیا ہوا ہے مزید. اور بارش کے باعث کراچی میں ٹرینز کی آمد میں تاخیر ہو رہی ہے. بات کریں گے اپنے نمائندے انجم وہاب سے. انجم, کہاں کہاں سے ٹرینیں آنی ہیں, کتنا ڈیلے ہے؟ جی بالکل, یہ راولپنڈی, فیصل آباد, سیالکوٹ اور لاہور سے یہ ٹرینیں آ رہی ہیں. ان کی آمد میں تقریباً 1 سے 4 گھنٹے کی تاخیر ہے اور اسی طرح کراچی سے بھی ان کی روانگی میں تاخیر ہے. لوگ بارش کی وجہ سے احتیاطاً گھروں سے جلدی نکلتے ہیں لیکن اسٹیشن پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ٹرینیں تاخیر کا شکار ہوتی ہیں. خرازانہ ایکسپریس, ملت ایکسپریس, پاکستان ایکسپریس, علامہ اقبال ایکسپریس کراچی سے تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے تاخیر سے روانہ ہوگی جن کا وقت مقرر ہے. مسافروں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس فون نمبر ہوتے ہیں, SMS پہ اطلاع دے دی جائے. اسٹیشن آگے ان کو کافی مشکلات رہتی ہیں. بارش کی وجہ سے اسٹیشن پر ویسی پلیٹ فارم کے اوپر بھی پانی ہوتا ہے, ان کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے. بہت شکریہ آپ کا انجم وہاب, آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد کی مختلف سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں, وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد صلاح الدین. مختلف علاقوں میں باران رحمت کا سلسلہ جاری ہے. میں اس وقت KDA چورنگی پر موجود ہوں, لیکن یہ باران رحمت بلدیاتی اداروں کی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے زحمت بن جاتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی یہاں پر جمع ہے. پانی کی نکاسی کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا, جبکہ بارشوں کا سلسلہ رات سے ہی جاری ہے. رین ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی تھی. یہاں ہم نے دیکھا کہ کوئی بلدیاتی عملہ یہاں پر موجود نہیں ہے. حیدری میں بھی یہی صورتحال ہے, لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے چونکہ الیکشن بھی سر پہ کھڑے میں. آج چھٹی کا دن ہے, ٹریفک کم ہے, لیکن جو لوگ نکلے ہوئے ہیں گھروں سے باہر وہ خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک میں کی روانی میں بھی خلل پڑ رہا ہے. جی ادھر بٹگرام میں دوسرے روز بھی بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے. بالائی علاقوں میں کئی فیٹ تک برف باری ریکارڈ کی گئی ہے. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نور الحق ہاشمی. جی بالکل, اگر موسم کی بات کی جائے تو آج دوسرا دن ہے بٹگرام میں بارش اور برف باری کا. شہر میں جو ہے موسلادھار بارش اب کے بٹگرام کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے. اس شدید برف باری اور موسلادھار بارش کی وجہ سے موسم انتہائی سرد ہو چکا ہے. بالائی علاقوں میں کئی فٹ تک برف باری ریکارڈ ہو چکی ہے, جس کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو کچھ مشکلات کا سامنا ہے. موسلادھار بارش اور شدید برف باری نے لوگوں کو اپنے گھروں میں محصور ہو کر رکھ دیا ہے. جی اس
اسکردو سمیت بالائی علاقوں میں رات سے بارش اور برفباری جاری ہے. موسم شدید سرد ہو گیا ہے. بالائی علاقوں میں اب تک 8 انچ جبکہ اسکردو شہر اور گرد و نواح میں 5 انچ تک برف پڑ چکی ہے. تازہ ترین صورتحال کیا ہے بتا رہے ہیں صادق صدیقی. جی بالکل، اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں گزشتہ رات سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شہری علاقے ہیں، رات سے اب تک ان علاقوں میں 5 انچ تک برفباری ہو چکی ہے جبکہ بالائی علاقوں میں 8 سے 10 انچ تک برفباری کی اطلاعات ہیں. برفباری کے بعد اسکردو شہر سمیت ملحقہ علاقوں میں سردی کی شدت بھی بڑھ گئی ہے. تاہم برفباری کے بعد یہاں کے شہری کافی خوش دکھائی دیتے ہیں. بڑا خشک موسم چل رہا تھا اور لوگ بڑے پریشان تھے کہ اس سال جو ہے نا برفباری ہوئی ہی نہیں تھی. الحمدللہ ابھی سارے خوش ہیں. اسکردو شہر سمیت جو شہری علاقے ہیں ان علاقوں میں محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت -8 سینٹی گریڈ ہے جبکہ بالائی علاقوں میں -15 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت گر چکا ہے. جو برفباری کا سلسلہ ہے بالائی علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹوں تک وقفے کے ساتھ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ملک بھر میں انتخابی سیاست اپنے عروج پر ہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی مختلف شہروں میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد میں میدان سجائیں گے. آصف علی زرداری تلاگنگ چکوال میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے جبکہ آصفہ بھٹو زرداری صادق آباد میں جلسہ عام سے خطاب کریں گی. ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے میرپور خاص میں جلسہ عام کیا جائے گا. جماعت اسلامی راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پنڈال سجائے گی. سراج الحق خطاب کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی مہم کے سلسلے میں آج حیدرآباد میں میدان سجانے جا رہی ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اسپورٹس کمپلیکس گراؤنڈ میں بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. مزید بتا رہے ARY نیوز کے نمائندے جام فرید لاکھو. جی انتخابی مہم کے سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے آج حیدرآباد میں میدان سجا لیا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو اسپورٹس کمپلیکس ہے جہاں پہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی پاور شو کرنے جا رہی ہے جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. جلسے گاہ میں 8000 سے زائد کرسیاں لگائی گئی ہیں. جب جلسے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری و دیگر رہنما خطاب کریں گے. جلسے کا ٹائم تو دوپہر میں رکھا گیا تھا لیکن موسم کی خرابی کے باعث یہ جلسہ 5 بجے شام کو شروع ہوگا. جلسہ جو ہے پاکستان کی 3 قومی اور 6 صوبائی حلقوں کے جو امیدوار ہیں ان کے حق میں کیا جا رہا ہے. یہاں پہ یہ کارکنان پہنچیں گے اور جن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. اس جلسے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. جی کراچی میں بارش کے بعد گارڈن میں پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے سڑک کا ایک حصہ ایک بار پھر دھس گیا ہے. سڑک کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. مزید جانتے عدنان راجپوت سے. جی عدنان. پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزرنے والی سڑک کا ایک حصہ ایک بار پھر دھس گیا ہے. چند ماہ قبل اس سڑک کا مرمتی کام مکمل کیا گیا تھا. گزشتہ روز شدید بارشوں کے بعد اس سڑک کا ایک حصہ ہے جو ایک بار پھر بیٹھ گیا ہے. 1 سال بعد اس سڑک کو عام ٹریفک کے لیے کھولا گیا تھا. سڑک کے دونوں ٹریک ہیں دونوں کو عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ علاقہ مکین کا بتانا ہے کہ متعلقہ انتظامیہ جلد از جلد یہاں کا جو مرمتی کام ہے اسے مکمل کروائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے شہریوں کو آسانی ہو سکے. جناح اسپتال کراچی کے گائنی وارڈ میں برساتی پانی داخل ہونے سے مشینری بری طرح متاثر ہوئی ہے. وارڈ میں آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. میڈیکل ICU میں شارٹ سرکٹ کے بعد آگ لگنے سے بجلی معطل ہو گئی. مختلف وارڈز میں اندھیرا ہو گیا. ڈاکٹرز اور مریض پریشان ہیں. آپ جانتے ہیں اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 1 سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے. قوم نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%، اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو جاتا ہے اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے. پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے. بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں. پالیٹکس تو میں ہوں. اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پھر بات باقی رہتی نہیں ہے کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا. تو کہنے پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا. اور پھر وہ جو
جو کون تھا جو ایک وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی ایرانی کاوے موسوی جو برطانیہ میں اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا. اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا. یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے, یہ الزامات پھیلائے گئے تھے. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. اور پھر اسی میں یہ بھی الزام تھا کہ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن. یہ تو مجھ پر ڈائریکٹلی لگا کہ شہباز شریف نے کھائی ہے کمیشن. اور بھائی صاف پانی سے آشیانہ میں مجھے گرفتار کرتے ہیں, 2 مرتبہ اپنے عقوبت خانے میں رکھتے ہیں, نواز شریف کو رکھتے ہیں, اس کی بیٹی کو رکھتے ہیں, ان کو رکھتے ہیں, حمزہ کو رکھتے ہیں, اور ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے. تو اگر چینی منصوبوں میں 45% کمیشن اگر خدا نہ خواستہ کھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا. اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا. اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی. اور پھر آپ جانتے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی لاہور ہائی کورٹ میں اسی اورنج لائن کے بارے میں 1 سال کیس چلا یہاں پہ. وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے. 300 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اورنج لائن کے بارے میں. تمام چیزیں انہوں نے پوچھی بند کمرے میں, اپنا اوپن کورٹ میں. اس 300 صفحے کی رپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپشن کی بات نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ یہ اپنا یہ آتی ہے, چنگی آتی ہے, اور وہ اپنا شالمار آتا ہے اور فلاں. تو اس میں انہوں نے کہا. پھر ہم اپیل میں گئے. اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا. اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ. بھائی مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے, مجھے جاتا ہے. عوام کا معاملہ تھا, ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی. ایک غریب کو, ایک طالب علم کو, ایک استاد کو, ایک ڈش واشر کو, ایک بیوہ کو, ایک کلارک کو, ایک ٹیچر کو, ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی. کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا. اور ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے. کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں. تو وہ پھر چپ ہو گئے. اس کے بعد پی کے ایل آئی کا انہوں نے, اور 56 کمپنیاں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں, کیا کیا الزامات لگے 2018 میں. آج 2024 کا الیکشن ہے. وہ 2018 کا وہ منظرنامہ دلخراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے. اس کے باوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. نواز شریف جیت گیا تھا, پی ایم ایل این جیت گئی تھی, پاکستان جیت گیا تھا. مگر پھر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چرایا گیا. تو آج میں اپنے 25 کروڑ بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمس ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق. اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا, اس کو کوئی نہیں چرا سکتا. یہ آپ کے سامنے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ 8 تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے. دیکھیے الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. بلاول زرداری صاحب میں نے ان کے ساتھ 16 مہینے کام کیا. بڑے اچھے ہمارے تعلقات رہے. وہ الیکشن لاہور سے لڑیں, وہ میاں والی سے لڑیں, کراچی سے لڑیں, ان کا حق ہے. کوئٹہ سے لڑیں, پشاور سے, ان کا حق ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. جہاں کہیں بھی اگر پیسے
بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں، وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے. وہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بدترین توہین ہے. اور اس لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو کی توقیر کرنے کی بات نہیں ہے، بے توقیری کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن لڑے، کوئی بھی، میں ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں، کوئی ہو، آپ اپنی کیمپین کریں، پورا حق آپ کو حاصل ہے. آپ جائیں، اپنے مزین کریں، آپ لگائیں، اپنے پوسٹر لگائیں، آپ فلیکسز لگائیں، جو چاہیں کریں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر. آپ کا حق ہے، پوری کیمپین کریں، اپنا مقدمہ پیش کریں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں ہے، اس کی توہین ہے. لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے. گھر تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی. نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں. انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے. ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا. اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹلز تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی. پھر چینی امپورٹ کی. یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے. اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے، جنہوں نے چینی اور گندم میں گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں. جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا. آج تک نہ وہ رپورٹ آئی، نہ کسی کو پکڑا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پی کے الائز بنے. نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا. نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا. نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا. یونیورسٹیاں بنی، عرفہ کریم سینٹر بنے، لاکھوں لیپ ٹاپ دیے گئے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، سڑکوں کا جال بچھایا گیا. 100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئی کسان کے لیے. نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی. نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی. یہ اربوں خربوں. اور اس دور میں کرپشن کم ہو. اور اگلا 4 سال بانیے پی ٹی آئی کے دور میں ایک اینٹ نہ لگے، گارا نہ لگے، دوائی نہ ملے، مریض سزک کر مر جائیں. جو ادویات فری ہسپتالوں میں ملتی تھی وہ بند کر دی گئی. پی کے ایل آئی کو برباد کر دیا گیا. اور ہیپاٹائٹس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ 117 سے 140 پہ چلی گئی. یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب 13 جماعتوں نے منتخب کیا بطور وزیر اعظم تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب بدترین سیلاب آئے. 100 ارب روپیہ وفاق نے تقسیم کیا. 100 ارب روپیہ چاروں صوبوں میں. باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے، دوست ممالک سے امداد آئی، ان کو تقسیم کیا گیا. آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا، سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی
ترقیاتی کام تھے، چاہے گوادر کے ہوں، چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں، اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی یہ ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی. وہ کرپشن پرسپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے ایک سال میں وہ 133 پہ آ گیا. 133 پہ آ گیا. تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا، تو وہ سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5% یا 4.5%. الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% ایک سال میں تھی، تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا. نواز شریف کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے. اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں. اور وہ جو انڈیکس CPI 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا. یعنی 23 پوائنٹس 22 پوائنٹس کی کمی اس میں آئی. ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ. آپ پوچھیں گے کہ جب 97 میں جب وہ آپ نے TI کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ کیوں دیا، تو میں قطعیت کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے اس پر TI انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے. یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس کے بعد جو حکومت آئی، ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا. لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے. جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے، میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی. حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی. اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی. تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا خاص کہتے ہیں ان کے پٹکے پہنا کر جب ان کو جہازوں میں لاد کر بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارز وجود میں آئی، تو ان 4 سالوں میں 2018 اگست یا سپٹمبر 2018 اگست سپتمبر میں ان کی حکومت بنی، اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسپشن انڈیکس CPI 117 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے
140 پہ پہنچ گیا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی PTI خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے. تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں PTI کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کی تجرباتی مشق کی. ترجمان الیکشن کمیشن نے بتایا کہ آج ایک اور تجرباتی مشق میں تمام مطلوبہ مراحل اور اہداف کی کامیابی سے تکمیل ہوئی. ملک بھر کے 859 انتخابی حلقوں کے ROs شریک ہوئے. نظام کے تمام حوالوں سے آن لائن اور آف لائن اہلیت کو جانچا گیا. EMS کو ہر لحاظ سے اطمینان بخش پایا گیا. EMS کا بنیادی مقصد 8 فروری کو انتخابی نتائج کی تیاری ہے. نظام آن لائن اور آف لائن موڈ میں یکساں رفتار اور اہلیت سے کام کرتا ہے. مشق میں نتائج کی ترسیل اور فارم 45 جنریٹ کرنے کا عمل کئی بار دہرایا گیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے. نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، FP ایریا میں بارش. انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. انجم بتائیے گا. جی بالکل، محکمہ موسمیات نے اس طرح پیشگوئی کی تھی کہ آج اتوار کے روز بھی مختلف علاقوں میں بارش جاری رہے گی اور یہ سلسلہ صبح سے سلسلہ چل رہا ہے، جن میں نارتھ کراچی، ترجانی ٹاؤن، میٹرو ویل سائٹ ہے، گلشن اقبال ہے، گلستان جوہر ہے، کاٹور ہے، اب کے علاقے شامل ہیں اور اس کے علاوہ لیاری کے علاقے شامل ہیں جہاں پر یہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا. بارش ہونے کے بعد مختلف علاقوں میں سڑکوں پر پانی بھی جمع رہا. گزشتہ رات بھی جو بارشی تو اس سے بھی سڑکوں پر پانی جمع رہا تھا، جس کی نکاسی تو کر دی گئی تھی، لیکن بیشتر شاہراہیں ایسی تھی جہاں سے پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا، جس میں گرو بندر جمشید روڈ کے علاقے شامل ہیں، جناح روڈ ہے. نارتھ کراچی کا پاور ہاؤس کا علاقہ ہے جہاں ناگن چرنگی تک جہاں سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی ہے، جس سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا رہا ہے. اور نالے ابلنے کی وجہ سے جو کچرا نالوں میں جمع رہتا ہے وہ بھی سڑکوں پر آ گیا، تو اس سے گندگی اور تعفن بھی مختلف شاہراہوں پر پھیلا ہوا، سارا کچرا سڑکوں پر پھیلا ہوا ہے. یہ صورتحال اس وقت ہے کہ بارش بھی مختلف علاقوں میں اور یہ گندگی اور پانی سڑکوں پر موجود ہونے کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا کہ بارش کا یہ سلسلہ شام تک جاری رہے گا. کراچی کے علاقے الیاس کوٹ لیاقت آباد میں رینجر اور پولیس کا آپریشن. ڈکیتی، اسٹریٹ کرائمز اور منشیات فروشی میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی افضل. دیکھیے، یہ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ کومبنگ آپریشن ہے. لیاقت آباد، الیاس کوٹ اور اطراف کے علاقوں کے اندر یہ کومبنگ آپریشن کیا گیا ہے. جرائم پیشہ افراد کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے ہیں اور اس کارروائی کے دوران 4 ملزمان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، جس کے بارے میں ترجمان رینجرز کا کہنا ہے کہ یہ ملزمان اسٹریٹ کرائمز کے علاوہ منشیات فروشی اور دیگر سنگین جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہیں. ان سے اسلحہ اور منشیات برآمد ہوئی اور ان سے مزید پوچھ گچھ بھی کی رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. پولیس نے لاہور میں الیکشن مہم کے دوران اسلحہ لے کر گھومنے والے 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. بابر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی بابر. الیکشن کے حوالے سے لاہور اور پورے پاکستان میں اسلحہ کی نمائش پر پابندی ہے. اڈیارہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے الیکشن مہم کے دوران سرعام اسلحہ لے کر گھومنے اور نمائش کر کے خوف و راز دلانے والے 6 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر دیا ہے. ملزمان میں سرفراز، اصغر، عتیق، شفقت، عابد وغیرہ شامل ہیں. ملزمان کے قبضے سے 6 پسٹل اور گولیاں برآمد کی گئی ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. جمعیت علماء اسلام آج بنو میں جلسہ کر رہی ہے. اسپورٹس کمپلیکس میں پنڈال تیار کر لیا گیا. جلسہ گاہ کو پارٹی جھنڈوں اور بینر سے سجا دیا گیا. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے احسان خٹک سے. جی احسان. جمعیت علماء اسلام جو ہیں وہ بنو میں اپنی پاور شو جو ہیں وہ دکھانے جا رہی ہے. بنو N39 اور PK کے 4 سیٹوں سے جو ہیں جمعیت علماء اسلام کے نمائندگان جو ہیں وہ بھی حصہ لے رہے ہیں. آج جمعیت علماء اسلام کے رہنما جو ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور کافی طویل عرصے کے بعد اکرم خان دورانی جو ہیں وہ بھی اپنے عوام کے سامنے ہوں گے. کمپلیکس میں جو ہے پنڈال تیار کیا گیا ہے، کرسیاں بچھائی گئی ہیں. پارٹی کے پرچم اور مختلف
मुख्तलिफ बैनर लगाए गए हैं। अंसारुल इस्लाम और पुलिस इंतजामिया जो हैं वो सिक्योरिटी के इंतजाम देख रहे हैं। पार्टी के जो अकाबरीन है वो कह रहे हैं कि 12 बजे जो है पार्टी शुरू हो जाएगा और लोग जो हैं वो काफिले की शक्ल में स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आएंगे। अब देख रहे हैं कि कब ये जलसा शुरू होने जा रहे हैं और किस तरह बन्नू के आवाम जो हैं उनको अपनी तरफ ये माइल कर सकेंगे। जी, पीपल्स पार्टी आज सादिकाबाद के इलाके नवाजाबाद में जलसा करने जा रही है। पंडाल सजा दिया गया है। आसिफा भुट्टो कारकुनान से खिताब करेंगी। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। जी जाहिद, के इलाका नवाजाबाद में चांद हाउस में आज पीपल पार्टी बड़ा पावर शो करने जा रही है और आसफा भुट्टो यहाँ पर पहुंच रही है और जलसे आम से खिताब कर रही है। यहाँ पर 20,000 से ज्यादा जो है कुर्सियां वो लगा दी गई हैं। 12 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन जो उनके यहाँ पर पहुंचने का टाइम है वो लेट कर दिया गया है और जो जलसा है तकरीबन 3 बजे तक शुरू होगा। और यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 700 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार है यहाँ पर तैनात किए गए हैं और यहाँ पर जो खवातीन है उनकी भी बड़ी तादाद के लिए चेयर लगाई गई है और उनके लिए अलहदा जो रास्ता है वो बनाया गया है। जी, बारिश शुरू होते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई कि इलेक्ट्रिक के 120 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अंजुम। हाँ जी बिल्कुल, ये सूरत हाल है कि गुज़िश्ता रोज भी ये सूरत हाल हुई कि 5 से ज्यादा फीडर बंद हुए थे। उनमें से कई इलाके ऐसे हैं जो तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके हैं, वहाँ पे बिजली की बरामदी अभी तक बाहर नहीं होती कि जिनमें कारोबार मली रेलवे सोसाइटी वगैरह मॉडल कानून के इलाके शामिल है। और अभी ये सूरत हाल है कि अभी भी तकरीबन 120 से ज्यादा फीडर ट्रिप हुए हैं। बेशतर PMT भी ट्रिप कर गई है और कई इनके जो रिंग मैन जो होते हैं और इसके अलावा जमीन केबल में पानी जाने की वजह से मुख्तलिफ इलाके जिसमें नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, औरंगी, कोरंगी, मॉडल कानूनी, कादमाबाद, रजाकाबाद, गुलशन मेमार, काठौर के इलाके शामिल हैं और हब के इलाके शामिल हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान का कहना है कि कई इलाकों में पानी जमा होने की वजह से उनकी टीमों को काम करने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन जो इन इलाकों में 12 घंटे से बिजली बंद है उन इलाकों के मकीनों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में टावर से मुत्तसिल तमाम सड़कें पानी पानी हैं। टावर चौरंगी से खारादर, ICI ब्रिज और मच्छी मियानी मार्केट जाने वाली तीनों अहम सड़कों पर बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। जी अफजल। जी देखिए, मैं इस वक्त टावर चौरंगी पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता शब कराची में होने वाली तूफानी बारिश के बाद यहाँ पर जो बारिश का पानी जमा हुआ है उसकी ताहाल निकासी नहीं हो सकी है। दोनों जानिब जो है वो बारिश का पानी सड़क पर जमा है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। और यही सूरत हाल टावर से मच्छी मियानी मार्केट जाने वाली सड़क पर और इसी तरह से टावर से ICI ब्रिज की तरफ जाने वाली सड़क पर भी जगह जगह बारिश का पानी जमा है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मेयर कराची की टीम निकासी आपके लिए काम जरूर कर रही है, लेकिन कराची की ये अहम शाहरा है टावर, II चुंदरीगढ़ रोड और इसकी इतराफ की जो सड़कें हैं वहां पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से यहां से गुजरने वाले ट्रैफिक और शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस सड़क पर से जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो पानी जमा है उसे उसकी निकासी की जाए ताकि उनके मसाइल कम हो सकें। जी, बारिश के बाद II चुंदरीगढ़ रोड पर कई मकामात तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरियों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें खराब हो गईं। खुले मैनहोल हादसात का सबब बनने लगे। स्टॉक एक्सचेंज के करीब सड़क धंस गई है। हेडलाइंस आपने जानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश शुरू हो गई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FB एरिया, साइट और इतराफ के इलाकों में बारिश हो रही है। M9 मोटरवे, काठौर गडाफ, नागौरी सोसाइटी सुपर हाईवे मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का ये स्पेल शाम तक रहेगा। कराची में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है। हेडलाइंस आपने जानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश शुरू हो गई। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FB एरिया, साइट और इतराफ के इलाकों में बारिश हो रही है। M9 मोटरवे, काठौर गडाफ, नागौरी सोसाइटी सुपर हाईवे मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिश का ये स्पेल शाम तक रहेगा। कराची में बारिश का सिलसिला गुज़श्ता रात से जारी है।
मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, लेकिन कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, जेहलम, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, गुजरावाला, हफ्साबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। लाहौर में सुबह से ही वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ मकामात में तेज बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात का इस हवाले से क्या कहना है, बता रहे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद। शहर लाहौर में सुबह सवेरे से ही तेज बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। गुज़श्ता दिनों भी शहर लाहौर में बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के बायस जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दूसरी जानब जो धुंध का सिलसिला कई माह से यहाँ पर शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में बरकरार था, वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज तक सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और इसी तरह से बारिशों का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। जी, सवात में जारी बर्फबारी से बालाई सवात में हर सू सफेदी छा गई है, जिसको देखने के लिए मुल्क भर से सयाह जन्नत नजीर वादी में पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। जी शहजाद। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू होने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में सयाह जन्नत नजीर वादी सवात पहुंच गए और इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह मलम जब्बा में मौजूद है और यहाँ पर होने वाली बर्फबारी को खूब तपंदोज हो रहे। स्वात का वो रौनक जो बर्फबारी की वजह से मशहूर था वो दोबारा शुरू हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजा आ रहा है। स्वात का अमन और ये बर्फबारी दोनों एक साथ साथ चलते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तमाम सयाहों को चाहिए कि स्वात का रुख कर ले। जन्नत नजीर वादी, मलम जब्बा में, कालाब में, माहौडन में और दीगर इलाकों में लाइव स्नोफॉल देखने के लिए पूरी तौर पर पहुंच जाए। जी, कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि बारिश से मुतासर शाहराहों से निकासी आब का काम मुकम्मल कर लिया गया है। वाटर बोर्ड और KMC का अमला रात भर अपने फराइज अंजाम देता रहा। काम करने की जरूरत होती है, बातें करने की नहीं। जो भी वसाइल थे अवाम की खिदमत और मसाइल को हल करने के लिए खर्च किए। मेरे सारा अमला, चाहे वो वाटर बोर्ड का हो, KMC का हो, इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, काम करता हुआ नजर आ रहा है। और बाएं नार शहर की तमाम मेजर शाहराहों से हमने पानी निकाल लिया। आपके सिस्टम ने परफॉर्म किया और पानी की निकासी को यकीनी बनाया गया। कुछ मकामात पर पानी का प्रॉब्लम था, जिसके से ट्रैफिक के कंजेशन के मसाइल हुए, वो भी अब बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। काम करने के लिए काम करने की जरूरत होती है, बातें करने की जरूरत नहीं होती। हमने जिम्मेदारी को निभाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की और जो भी वसाइल थे वो कराची की आवाम की खिदमत करने के लिए और मसाइल को हल करने के लिए हमने खर्च किए। कराची में गुज़श्ता शाम होने वाली बारिश से जलथल एक हो गया था। शहर की बेशतर सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी शहर में बारिश का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें ताहाल तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, लियाकताबाद 10 नंबर से गरीबाबाद जाने वाला ये रोड है और इस रोड पे क्या सूरत हाल है मेरे अकब में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर इस वक्त पानी ही पानी है। और ये सिर्फ एक सड़क की सूरत हाल नहीं है, शहर की बेशतर सड़कें इसी तरह पानी में डूबी हुई हैं। ये रिक्शा यहाँ पर स्टक हुआ है, फंसा हुआ है, क्योंकि ये इस रिक्शे का जो अगला टायर है वो मेन होल के अंदर धंसा हुआ है, जिसके बाइस कई घंटों से ये रिक्शा इसी तरह यहाँ पर मौजूद है। बेशतर जो मोटरसाइकिलें हैं, गाड़ियां हैं, वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मुतादिद अफराद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़कों पर ही छोड़ी और उसके बाद जो है वो अपने घरों की जानिब गए। तो इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद है। अगर मेरे अकब में देखें तो आपको यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल लग रही होगी। ट्रैफिक जाम सिर्फ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव ज्यादा है। इसके साथ साथ जो गरीबाबाद अंडर पास है वो भी इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ से गुजरने वालों को शदीद दुश्वारी का सामना है। तो ये सूरत हाल है। कराची में रात गए बारिश हुई थी, जिसके असरात इस वक्त भी शहर की सड़कों पर नुमाया है। शहर की बेशतर सड़कें ताहाल पानी में डूबी हुई हैं।
जरा सी देर की बारिश से रोशनियों का शहर पानी और अंधेरे में डूब गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नीपाल, लांढी, कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, आई चुंदीगढ़ रोड, लियाकताबाद और टावर समेत दीगर इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। सुस्त निकासी की वजह से कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई। पावर हाउस के करीब सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया। ट्रक जमीन में धंस गया। मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। शाहराह फैसल से नर्सरी और कारसाज रोड पर भी ट्रैफिक जैम रहा। बोर्ड ऑफिस से 5 स्टार चौरंगी जाने वाली सड़क पर भी गाड़ियों की कतारें लग गईं। बल्दिया टाउन सेक्टर 9D में बारिश के बाद नाला उबल पड़ा और पानी सड़क पर आ गया। सड़कें डूबने की वजह से शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी बंद हो गईं। कश्मीर रोड पर पार्क की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। के इलेक्ट्रिक के 650 के करीब फीडर्स टिप कर गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 62 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 41, नॉर्थ कराची में 33, यूनिवर्सिटी रोड पर 30, नाजमाबाद और गुलशन मेमार में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।